جب حسین ذبح ہوئے کسی کو پتہ نہیں تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا۔ مدینے سے چلے ہیں حسین مولا، مدینے والوں کو بتا کے چلے ہیں میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں، مکے والوں کو بتا کے جا رہے ہیں میرے شہید ہو جانا ہے، بصرے والوں کو پیغام بھیجا، کوفہ والوں کو پیغام بھیجا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہ ہو کہ حسین نے شہید ہو جانا ہے۔ آخر مسلمان گھروں میں کیوں بیٹھے رہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ رسول کا بیٹا شہید ہو جائے، رسول کا بیٹا ذبح ہو جائے، زینب جیسی آقا زادی کی چادر لٹ جائے اور امت کو کوئی فرق نہ پڑے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دیکھیں مدینہ سے ایک بڑی تعداد چلی تھی کوفہ کی طرف، رستے میں بہانے سے حسین جدا کرتے گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں، حبیب تیرا بھائی تیرا دوست حسین تمہیں بلا رہا ہے۔ کسی کو بصرہ سے بلایا، کسی کو کوفہ سے بلایا، زہیر کو جا کر بلایا، کچھ کو بلا رہے ہیں اور کچھ کو بہانے سے بھیج رہے ہیں۔ دیکھو تیرا پیچھے مال ہے، تیرا گھر ہے، تیرے اولاد ہے چھوٹی چھوٹی، جا اپنی اولاد کو سنبھال، جا چلا جا، میں تو اس سے راضی ہوں۔ بہت ساروں کو کہا کہ حسین کی ناراضگی کا خوف نہ کرو، جاؤ تم چلے جاؤ۔ کربلا تک حسین بھیجتے رہے بہت ساروں کو، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں بلاتے رہے خط لکھ کر، جنہیں دعوت دینے کے لیے حسین خود ان کے دروازے تک گئے، ان کے خیمے تک گئے، ان کو بلا کے لے آئے کہ تم میرے ساتھ چلنے والا ہے، تو کربلا کا راہی ہے۔ آخر غور کرنے کی بات ہے یا نہیں کہ وہ کون تھے جنہیں حسین بلانے گئے تھے، اور وہ کون تھے جو حسین کے ساتھ تھے اور حسین نے واپس بھیج دیا، جا گھر جا، اپنا کاروبار سنبھال، زمینیں سنبھال، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ چھوڑ کر گئے کون اور دنیا کو چھوڑ کر آئے کون؟ یاد رکھ جو حسین کو چھوڑ کر گئے وہ حبدار تھے، شیعہ نہیں تھے۔ حبدار وہ ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے لیکن ساتھ اور چیزوں کی بھی محبت ہے، اور شیعہ وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے بڑا تابعدار ہے، جو اپنے رب کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اور اپنے رب کی وجہ سے اس کے رسول سے بھی عشق کرتا ہے اور رسول کی آل سے بھی عشق کرتا ہے۔ کربلا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو آپ یہ کہیں گے یہ شیعہ نہیں ہے، جو آئمہ کی تعریف ہے، یہ صرف حبدار ہے، محبت کرنے والے۔ کسی ایسے شخص کو امام نہیں لے کر گئے۔ اگر ابھی تک ہم حبدار کے درجے پر ہیں تو یقیناً ان لوگوں سے جن کے دل میں آل محمد کا بغض ہے ان سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ جو اہل بیت کا حبدار ہے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی نسبت جو جسے آل محمد کے ذکر سے موت پڑتی ہے۔ لیکن اہل بیت کا حبدار ہونا کافی نہیں ہے۔ کربلا حبدار نہیں جاتا، کربلا شیعہ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، بھی والا کربلا کے رستے میں نہیں جاتا۔ جس کا صرف حسین ہے وہ کربلا جائے گا۔ جب شب عاشور حسین مولا نے کہا تھا کہ جو جس نے جانا ہے چلا جائے، تو وہاں پر ایسے تھے کربلا والے، کہا کہ مولا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 1000 زندگیاں ملے اور ہر دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے پھر زندہ کیا جائے تو مولا پھر بھی آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ یہ کربلائی ہے۔ ہم اس درجے پر آئے ہیں۔ کل ایک دوست کی گفتگو سن رہا تھا، تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تندوری شیعہ بننا ہے۔ تندوری شیعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیعہ آیا امام کے پاس، کہا کہ خراسان سے آیا ہوں مولا، 1,00,000 شمشیر زن حاضر ہے، تلواریں نکالی ہوئی ہیں۔ مولا نے پوچھا تو بھی ہے ان میں سے؟ توجہ ہے؟
مولا نے پوچھا وہ جو 1,00,000 شیعہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے سر دینے کے لیے حاضر ہیں، ان 1,00,000 شیعوں میں تو بھی ہے؟ کہا جی مولا میں بھی ہوں۔ کہا یہ تندور جل رہا ہے، اگر اتنا تمہیں ہمارے اوپر جان دینے کا شوق ہے تو اس تندور میں چھلانگ مار۔ مولا کمال کر دے۔ آپ دشمن کو آگ میں پھینکیں، ہمیں آگ میں کدھر پھینک رہے ہیں؟ مولا نے کہا ٹھیک۔ اتنے میں مولا کا ایک پیارا صحابی آ رہا ہے، مولا نے کہا جا بھی تندور میں بیٹھ جا۔ اس نے دوسری بات نہیں پوچھی، چھلانگ ماری تندور میں، اوپر سے مولا نے بند کر دیا تندور کا ڈھکن۔ اب اس کو آگے جی سناؤ خراسان کی کیا حالات ہیں؟ پچھو تندور دو ویدہ بھی وہ تو سڑ بجھ گئی۔ مولا نے کہا کہ وہاں کے مومنین کے فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، چلیں یہ جواب نہیں آ رہا، یہ اس کا سارا ذہن وہ تندور میں۔ کچھ دیر جب مولا حالات پوچھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا مولا اس غریب نے ویکھو سڑ بجھ گیا۔ مولا گئے تندور میں تو وہ تندور میں جو انگارے ہیں ان انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ہاں ہمارا عقیدہ اس تندور والے شیعہ کا ہے یا اس خراسان والے شیعہ جیسا ہے؟ ہمارے اندر یہ جرت اس تندور والے جیسی ہے یا ہم مولا کے سچے عزادار ہیں لیکن اس وقت تک ہیں جب جان کی بات نہ بنے؟ ایران کے ایک شہر کی بات ہے، وہ لوگ مولا امام زمانہ کے لیے تڑپ رہے تھے اور وہ جو وہاں کا ایک متقی پرہیزگار شخص تھا اسے کہتے تھے مولا کیوں نہیں آتے؟ ہم مولا کے لیے آمادہ ہیں، یہ پورا لشکر آمادہ ہے، مولا صاحب زمان کمال کر رہے ہیں۔ جب یہ ان کی تھوڑی سی بڑی گستاخیاں کہ مولا آپ بھی جائیں، ہم تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو مولا اس کے پاس آ گئے۔ مولا نے کہا ایک کام کرو، 3 بکرے لے آؤ، 3 بکرے لے اور چھت پر ان کو باندھ دو، کسی کو پتہ بتانا نہیں۔ اس نے چھت پر باندھ دیا، اعلان کر دیا آج امام زمانہ اس فلاں صاحب کے گھر آ رہے ہیں، چھت پر امام زمانہ ہوں گے، جس نے ملاقات کرنی ہے آج مولا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر اعلان ہو جائے تو دیکھیں سپیڈیں کیسے، مولا آقا آ گئے، آقا آ گئے، وہ دوڑ رہے ہیں جی آقا آ گئے، ٹھیک ہے میری باری میری باری، میں نے پہلے آقا سے جانا ہے، میں مر رہا ہوں، میں آقا کی دیدار کے بغیر میں ان کے شوق میں تڑپ رہا ہوں۔ تو اس بانی نے کہا صبر کریں، ایک بندہ آ جائے، وہ جو پہلے آگے ذرا زیادہ جوش خروش والا اس کو اوپر لے گئے، وہ اس کو اوپر لے گئے، امام نے اس کو کہا کہ بکرا ذبح کر دو۔ وہ بکرا ذبح کیا، بکرے کا خون جو ہے اس پر نالے سے نیچے گرا، سب کے رنگ پیلے بڑھ گئے، کم بڑا ہو۔ اب دوسرے کو بلائیں جی، اب دوسرا کامتے ٹانگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کوئی اس ایک کا قصور ہو، میرا تو نہیں۔ دوسرا اوپر گیا، دوسرا بکرا ذبح ہوا، وہ خون کی ندی نکلی، دو آدھی عوام بھاگ گئی، لیکن کہا کہ شاید ان 2 کا قصور ہوگا، ایک سب سے نیک بندہ ڈھونڈا تم جو اوپر، وہ تیسرا اوپر گیا، تیسرا بکرا ذبح ہوا۔ اب جیسے خون کی نئی نالی اس پر نالے سے نیچے آئی، مومنوں کی سپیڈیں، وہاں پر گھر میں کوئی مومن نہیں رہا۔ اگر ہماری جرت اتنی ہی ہے نا کہ جان پر بنے گی تو پھر نظر کوئی نہیں آئے گا، تو پھر ایسے مومن مولا کو نہیں چاہیے۔ ہمارے جیسے مومن آیا مولا علی کے پاس نہیں تھے، او بے حساب تھوک دے صاحب جتنے مرضی لے لو، لیکن مولا کو اتنا دکھ کیا ہوا تھا ان اپنوں نے، اتنا دشمن نے نہیں کیا ہوا تھا۔ مولا رو رو کر کہتے تھے کہ اگر معاویہ میرے ساتھ سودا کرے نا تو وہ مجھے اگر اپنا 1 دے دے میں 10 اس کو دے دیتا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا ان کو پتہ ہے علی حق پر ہے، یہ پھر بھی نہیں میری بات مانتے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کی اطاعت پر جڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے ایسے 10 کو کرنا کیا ہے؟ کیا ہمارے جیسے مومن امام حسن و حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ کوفہ بھرا تھا، مدینہ بھرا ہوا تھا، مکہ بھرا ہوا تھا، باقی ائمہ کے پاس بھی ایسے تھے۔
آخر ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کس بات پر کیا ہوا ہے؟